کی وجہ سے خاکسار تحریک کو انگریز نے کچلا تھا، انگریز نے اس کو مارا تھا، اس کے مجاہدوں کے اوپر گولیاں کے منہ کھول دیے تھے، بندوقوں کے رخ ان کی طرف کر کے ان کا قتل عام کیا۔ آج قصہ خوانی بازار یاد ہے، آپ کو جلیاں والا باغ یاد ہے، لیکن خاکساروں کا قتل عام آپ کے سامنے سے اوجھل ہو چکا ہے، آپ کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا گیا، کیونکہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ، یہاں کی تاریخ اور یہاں کی تمام چیزیں جو خاکسار تحریک سے وابستہ تھی، اس کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تاریخ سے حذف کر دیا گیا۔ لیکن خاکسار تحریک زندہ ہے، کیونکہ ایک فکری اور نظریاتی تحریک ہے، اور ہمیں اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو کیا وہ دھڑلے سے کیا، سچائی کے ساتھ کیا، ایمانداری کے ساتھ کیا، نیک نیتی کے ساتھ کیا۔ قوم نے اگر ریوارڈ نہیں دیا تو ہمیں اس کا بھی افسوس نہیں ہے، لیکن ہم حق اور سچ پر تھے، ہم حق اور سچ پر ہیں، اور ہم آج بھی حق اور سچ پر قائم ہیں، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، اور آج بھی ہم ایک متبادل نظام کی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم اس ڈرٹی پولیٹکس کا حصہ نہیں ہیں۔ میرے کچھ پرانے ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو تھوڑا بدلیں۔ میں نے کہا کہ یہ تحریک ازروع قرآن ہے، اب اس قرآن کو میں کہاں سے بدلنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہوں کہ میں اس کو بدل دوں؟ ہاں، آپ کو اگر کہیں یہاں اب مزہ نہیں آ رہا کیونکہ آپ نے اس کے اندر بھی وہی پرانی سیاست کے چسکے لیے ہوئے ہیں، تو پھر بہت سارے اور پلیٹ فارم ہیں۔ یہ اللہ کی تحریک ہے، اس کو اللہ کی تحریک رہنے دیں، اس کو اللہ کے نظام کے تحت چلنے دیں۔ پھر کوئی چلتا ہے نہیں چلتا، جو کوئی چلتا ہے نہیں چلتا، اللہ جس کو ہدایت دے، اللہ جس کو ہدایت نہ دے۔ ہماری تو کسی سے کوئی جنگ ہی نہیں ہے، لیکن ہماری ہمیشہ سے یہ بات عالم آشکار رہی ہے کہ ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، ہم نے حق اور باطل کا فرق واضح رکھا ہے، اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے، حق پر قائم رہنے کی پاداش میں ہم پر یہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ لیکن آج بھی خاکسار تحریک مایوس نہیں ہے۔ اگر آج قوم نے خاکسار تحریک کی آواز کو پھر سے سننا شروع کر دیا تو میرا یقین ہے کہ یہ عظیم انقلاب ایک دفعہ پھر ضرور اٹھے گا۔ جب میں خاکسار تحریک کی تاریخ میں جا کر دیکھتا ہوں تو اس تحریک سے 2 کروڑ لوگ جڑے ہوئے تھے، جن کا اپنا ایک معاشی نظام تھا، جن کا اپنا اقتصادی نظام تھا، جن کا اپنا کمیونٹی بیسڈ نظام تھا، ان کی اپنی معاشرت تھی، ان کا اپنا کاروبار لین دین تھا، ان کے پاس اپنی عسکریت تھی۔ اس عسکریت کی بنیاد پر ان کے گھروں اور ان کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ تھا۔ اس نظام کے تحت ان کے اندر پوری ایک نظامت موجود تھی، ایک عدل تھا، ایک انصاف تھا۔ آج انگریز کے اس عدالتی نظام کو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں عام غریب آدمی کی کوئی سنوائی نہیں ہے، لیکن یہاں اشرافیہ کو وہی عدلیہ فری ہینڈ دے رہی ہے، ان کے لیے NROs جاری کر رہی ہے۔ لیکن اگر ایک غریب آدمی ایک روٹی بھی چراتا ہے، مہینوں سالوں کے سالوں جیل کی کال کوٹڑیوں میں گزار رہا ہے، بھوک ننگ افلاس میں مر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا خاندان جس کی وجہ سے اس نے ایک روٹی چوری کی تھی، وہ وہی موت مر جاتا ہے جب وہ ایک روٹی کی چوری کے الزام میں لوٹ کر کھا گئے۔ تو اس سارے کے سارے نظام کو آج ہمارا دل جلتا ہے، ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ اشرافیہ کلاس کس طرح سے ایکسپلائٹ کر رہی ہے، اس بیوروکریسی کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے، پورے نظام کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے، اس پوری عدلیہ کو، اور اس پر کس طرح اثر انداز ہے۔ اب یہ اداروں میں بیٹھے ہوئے جو بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں، جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں، یہ خود بھی اس اشرافیہ کلاس کا حصہ بن چکے ہیں اور اس لوٹ کسوٹ کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو پھر یہ عوام، بھوکی ننگی عوام کہاں جائے، کہاں پرسان حال، کہاں جا کر اپنا سر پھوڑے، کس کے آگے روئے؟
اس کو پھر خود اٹھنا پڑے گا. اگر وہ نہیں اٹھتی تو پھر موت مقدر ہے. میں حقیقت کی بنیادوں پر باتیں کر رہا ہوں آپ سے. میں کوئی آپ کو جھوٹے خواب دکھانا نہیں چاہتا کہ اس مروجہ سیاست میں آپ نے جس کا بھی جھنڈا اٹھایا ہوا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو مایوسی ہوگی. وہ اس لیے ہوگی کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں بھی اس نظام کے پیٹ سے نکلی ہوئی ہیں. یہ اس نظام کے تحت جو سیاستدان پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی اسی نظام کے تحت پیدا ہو رہے ہیں. جھوٹ بولنا، عوام کو دھوکہ دینا، وقتی طور پر ان کو خواب دکھانا، یہ اس گندی سیاست کا حصہ ہے. غریب کا کوئی پرسان حال اس نظام اور اس نظامت میں نہیں ہے. تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی اگلی نسلوں کے تحفظ کے لیے، اس ملک پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے، اس جغرافیے کی بقا و سلامتی کے لیے، جو کرپشن کی نظر ہو چکا ہے، جو اشرافیہ کلاس کی پوری طرح گرفت میں آ چکا ہے، جو جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے ہائی جیکڈ ہو چکا ہے، اس سے نکلنے کے لیے عوام کو، اس غریب عوام کو، اس متوسط کلاس کو، اس پڑھی لکھی طبقے کو خود سے اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک منظم جدوجہد کرنا پڑے گی. اس منظم جدوجہد کرنے کے لیے اس کو گراس روٹ لیول پر اپنی کمیونٹی میں جانا پڑے گا. اس کمیونٹی میں جا کر اپنی گورننس پیدا کرنی ہوگی. اس گورننس کے تحت اپنے مسائل کا حل از خود پیدا کرنے ہوں گے، ان مسائل کے حل خود نکالنے ہوں گے. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر تباہی و بربادی ہمارا مقدر ہے. یہ سوچ لیں. اور اس کے لیے خاکسار تحریک آپ کو ایک نظام سمجھا رہی ہے، ایک وے آف گورننس سمجھا رہی ہے، اور کمیونٹی بیس پر جا رہے ہیں. جہاں اب دنیا کھڑی ہے، دنیا کی زندہ قومیں، ترقی یافتہ قومیں اسی کمیونٹی بیسڈ سسٹم آف گورننس کو فالو کر رہی ہیں. اور یہ نظام آج نہیں، اس وقت حضرت علامہ مشرقی نے انگریز کے راج میں اس وقت اس نظام کو متعارف کرایا تھا، اور پوری تاریخ ہے اس نظامت کی جو خاکسار تحریک کے ریکارڈ روم میں آج بھی محفوظ ہے. میں دعوت دیتا ہوں ایسے انٹلیکچوئلز کو، ایسے پڑھے لکھے نوجوانوں کو، ایسے پروفیسروں کو، ایسے جتنے بھی قوم کے اکابرین ہیں کہ آئیں خاکسار تحریک کے اس نظام پر بات کریں. اس وقت بھی ہم نے پورا ایک نظام دیا تھا، اور دھڑلے کے ساتھ دیا تھا کہ اس نظام کو اپنا کر دائمی غلامی سے، انگریز کی دائمی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرو. انگریز تو چلا گیا، لیکن جو نظام تم پر مسلط کر دیا وہ دائمی غلامی ہے، اور اسی غلامی میں تم ہو آج. اس دائمی غلامی سے نکلنے کے لیے تمہیں منظم ہونا پڑے گا، متحرک ہونا پڑے گا، با کردار ہونا پڑے گا، صف بند ہونا پڑے گا. اس نظام کے ذریعے سے اپنا عدل و انصاف قائم کرنا پڑے گا. اس